سورۃ النمل رکوع نمبر 6 آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ قیامت کا دن جس کو یوم عظیم کہا گیا، بہت بڑا دن، اور یہ ایسا ہولناک دن ہوگا جب ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ قیامت کے دن جو حالات ہوں گی اس کی مکمل تفصیل تو نہیں ہے ان آیات کے اندر۔ ایک تو ان آیات کریمہ کے اندر سور کا تذکرہ ہے جو اسرافیل علیہ السلام نے پھونکنا ہے، اور پہلے سور کے ساتھ ہر ایک چیز پر فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر دوسرا سور حدیث پاک کے مطابق 40 سال کے وقفے کے بعد ہوگا۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک چیز، یہاں تک کہ انسان جو قبروں میں پڑے تھے وہ بھی نکل آئیں گے اور سب کے سب حشر کی طرف چل پڑیں گے، یعنی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس موقع پر کیا صورتحال ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر ایک پریشان ہوگا۔ انسان تو چھوٹا سا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کی بلندیوں تک پہنچنا بھی مشکل اور بعض کا تو بہت ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنے بلند پہاڑ ہیں، یہ ریت کی طرح اڑیں گے۔ یہ جو ایک جگہ پہ پکے کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور تمام کی تمام چیزیں اللہ کی طرف چل پڑیں گی عاجز ہو کر، عاجزی کے ساتھ۔ کسی چیز میں کوئی اکڑ نام کی چیز نہیں ہوگی۔
اور اس موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کو جمع فرمائیں گے پھر ہر ایک امت سے الگ الگ گروہ بندی کریں گے. جیسے مجرم ہیں نماز چھوڑنے والے وہ الگ، زکوٰۃ نہ دینے والے وہ الگ، شراب پینے والے الگ، یعنی کہ جو مجرم لوگ ہیں ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے، سب کو جدا جدا کر دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے ارشاد فرمائے گا کہ جب میری آیات تمہارے پاس آئی تھی تم نے کیوں ان کی تکذیب کی، کیوں ان کا انکار کیا، کیوں جھٹلایا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ اتنے پریشان ہوں گے کہ ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، اور بس چونکہ وہ مجرم تھے ان پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر یہ دن اور رات کا نظام اگر صرف اسی ایک چیز کے اندر بھی غور و فکر کر لیتے تو انہیں میری وحدانیت سمجھ آ جاتی، میری قدرت سمجھ آ جاتی. لیکن دن رات یہ دونوں میری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے انہوں نے فائدہ تو خوب اٹھایا لیکن میری معرفت حاصل نہ کر سکے، ان کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے آج یہ اس گھبراہٹ کا شکار ہیں اور اس عذاب کے مستحق بن چکے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع فرمائیں گے، یہ جو ہے نا نحشر اسی سے ہے، یہ جو حشر ہوتا ہے، حشر کا میدان یا محشر جمع ہونے کی جگہ. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع فرمائیں گے من کل امت فوجا، ہر ایک امت سے ایک فوج، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فہم یوزعون، پس ان کو جدا جدا کر دیا جائے گا. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب یہ آئیں گے، قالا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی تھی، ولم تحیطوا بها علما، اور تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا علم سے، یعنی کہ تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. اما ذا کنتم تعملون، تم کیا عمل کرتے رہے. ووقع القول علیہم، اور ثابت ہو جائے گی بات ان پر، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. فہم لا ینطقون، پس یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے. الم یرو، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل، کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ یہ اس کے اندر سکون حاصل کریں، والنہار، اور ہم نے بنایا دن کو، مبصرا، روشن، دن کی روشنی کے اندر اپنا کام کاج کریں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں، ففزع من فی السماوات، پس گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، الا من شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی کتنے خوش نصیب ایسے بھی تو ہوں گے کہ اس دن ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب آئیں گے اللہ کے پاس، داخرین، جھکنے والے ہوں گے، عاجزی کرنے والے ہوں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا، آپ ان کے بارے میں گمان کریں گے، جامدتاً، کہ وہ رکے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جبکہ یہ چلتے ہوں گے بادلوں کے چلنے کی طرح. جیسے بادل جا رہے ہوتے ہیں نا تیزی کے ساتھ، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو پہاڑ اسی طریقے سے اڑتے نظر آئیں گے. صنع اللہ الذی، یہ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے.
اتقن کل شیء، جس نے ہر ایک چیز کو مضبوط کیا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس کو اللہ نے مضبوط کیا ہے۔ انہ خبیر، بے شک وہ باخبر ہے، بما تفعلون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ حشر کے دن، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت سے ایک فوج کو ہم جمع کریں گے۔ یہ ان لوگوں کی فوج ہوگی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اسی قسم کا مضمون سورہ یاسین کے اندر بھی موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور تم میری عبادت کرو گے، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے سیدھی راہ۔ تو جو مجرم ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پر الگ الگ صفیں ہوں گی، ہر قسم کے جرم والے وہ الگ الگ کھڑے ہوں گے، ایک کسی علاقے کا ہے، وہ کسی علاقے کا ہے، لیکن ان کا آپس میں رشتہ یہ کہ اکٹھے شراب پیا کرتے تھے، وہ کراچی میں پیتا تھا، یہ بکر میں پیتا تھا، وہ لاہور میں پیتا تھا، میں مثال عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جو شراب پینے والے ہیں وہ سب ایک طرف اکٹھے ہو جائیں۔ اسی طریقے سے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو روزے نہیں رکھا کرتے تھے، جو جرم کرنے والے ہیں، وہ اپنے جیسوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ سب کے سب مجرم ہوں گے۔ اور جب یہ سارے کے سارے مجرم ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی سلوک بھی تو وہی ہوگا جو قانون کے مطابق مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کر کے اس کے بعد پھر خود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب میری آیات آئی تھی تم نے جھٹلایا تھا، تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس میں غور و فکر نہیں کیا تھا، جو اعمال کرنے تھے وہ کیوں نہیں کیے، جو نہیں کرنے تھے وہ کیوں کیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ سارے کے سارے لاجواب ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے جو دنیا کے اندر چونکہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور ان کو عادت پڑی ہوئی تھی، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، حشر کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ، ان کا شرک ان کو یاد دلاتا ہے کہ تم نے شرک کیا تھا، اتنا بڑا گناہ کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے شرک کیا تھا، اور یہ اللہ ہی کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے لوگ ہیں اپنی جانوں کے خلاف جھوٹ بک رہے ہیں، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جن پہ ان کو ناز تھا، جن پہ بڑی امیدیں تھی، آج وہ سب کے سب ان سے گم ہو چکے ہیں۔ کوئی کہتا تھا جی میرا پیر و مرشد میرے کام آئے گا، کوئی کہتے جی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مولا علی جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آؤ میرے چاہنے والے جاؤ جنت میں، کوئی کہیں گے امام حسین پاک کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آؤ جی حسین کے چاہنے والے آؤ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی ایسے ایسے نقشے لوگوں نے اپنے دماغوں کے اندر گھڑ رکھے ہیں، شیطان نے ان کو الٹے راستے پر چلایا ہوا ہے۔ ان کے نقشوں سے یوں لگتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ اس دن چھٹی پر ہوگا، جنت پر ان ہستیوں کا قبضہ ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وقت جب سور پھونکا جائے گا، جو قیامت کے احوال ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہوگی فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں، سب کے سب گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہی وہ
میدان ہوگا جس میں انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ انبیاء کو اپنی پڑی ہوگی، وہ چھوٹی چھوٹی اپنی لغزشیں، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی لغزشیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد لوگ جائیں گے کہ آپ جو سب کے ابا ہیں تو آپ جائیں، اللہ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، اتنا پیار کیا، آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے جب اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کھانا، میں نے تو کھا لیا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں وہ انبیاء کرام وہ یاد کریں گے اور ڈر جائیں گے، اور وہ آخر میں یہ فرمائیں گے کہ تم ایسا کرو کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سفارش کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن سفارش فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، فرمایا کہ اس وقت جو منظر ہوگا، عقل اسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب سب کے سب ہوش میں آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ بے ہوش ہوئے نہیں یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہاں دنیا کے اندر جو ان کو پہلے بے ہوشی مل چکی تھی، جب اللہ کے ساتھ وہ ہم کلام ہوتے تھے، پھر دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کے ساتھ بات کرتا ہوں کتنا مزہ آتا ہے، اگر دیدار بھی ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ جیسے ہم آڈیو کال کرتے ہیں نا تو پھر دل کرتا ہے نا ویڈیو کال کا، ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو چھوڑو جی کال کاٹو، بس ویڈیو کال کرو، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے کا کچھ اور مزہ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی التجا کر دی، ربی ارنی انظر الیک، دل چاہتا ہے کہ تیرا دیدار کروں، تجھے دیکھوں بھی، جب میں کلیم اللہ ہوں، جب کلام کا شرف بخشا ہے تو دیدار کا شرف بھی بخش دیجیے۔ تو اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، لن ترانی، آپ ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، آپ ایسا کریں اس پہاڑ کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر پکا رہا، کھڑا رہا، اس نے میری تجلی برداشت کر لی تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، اگر یہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر آپ بھی نہیں کر سکتے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہ تجلی ڈالی، جعلہ دکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما آفاق، جب بے ہوشی ختم ہوئی، جب ہوش میں آئے، جب افاقہ ہوا، قال سبحانک، تو پہلا لفظ یہ تھا اللہ تیری ذات پاک، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جو دیدار کی تمنا کی تھی، پھر آپ بے ہوش ہوئے تھے، تو حشر کے میدان میں جب سب کے سب بے ہوش ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام اس بے ہوشی سے مستثنا ہوں گے، انہیں استثناء حاصل ہوگا کہ دنیا کے اندر ان کو بے ہوشی مل چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب پیغمبروں پر اس وقت بے ہوشی کا عالم ہوگا، جب ہر ایک پر گھبراہٹ طاری ہوگی، پھر یہ آج کل جو لوگ اپنے نظریات من گھڑت اور باطل نظریات قائم کر کے پھر رہے ہیں اور نقشے یوں پیش کرتے ہیں کہ جی جنت پہ فلاں کا پیرا ہوگا اور فلاں کا قبضہ ہوگا، جی اس کی مرضی چلے گی، اس کی مرضی چلے گی، وہاں پر کسی کی مرضی نہیں چلے گی۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب سب کے سب پہلے سور پر سب پہ فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ بولنے والا تو کوئی ہوگا نہیں، للہ الواحد القہار، اللہ پھر خود جواب دیں گے کہ آج جو بادشاہت ہے وہ اس رب کی ہے جو اکیلا ہے، قہار، غلبے کا، قوت کا مالک۔ تو قیامت کو یا حشر کے میدان کو یا حشر کے حالات کو کچھ لوگوں نے ایسے مذاق لیا ہوا ہے، اور آج کل ہم مسلمان ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب کچھ نہ کچھ ایمان نام کی چیز تھی، کچھ حیا باقی تھا،
تو کوئی لین دین کے معاملے کے اندر کسی کو ڈراتا تھا نا کہ بھئی نہیں دیتا تو قیامت کے دن، تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ نہیں یہیں لے لو لیکن قیامت سے نہ ڈراؤ۔ قیامت کے ہولناکی وہ جانتے تھے، ایمان تھا کہ قیامت تو قیامت ہے، وہ تو حق ہے۔ لیکن آج کل جب سے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے اور ایمان برائے نام رہ گیا ہے، اب کسی کو کہو قیامت کے دن، وہ کہتے تھوڑے اور بھی دے دو، پھر اکٹھے لے لینا وہیں پر۔ اب یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ مسلمان، کافر نہیں، مسلمان کر رہے ہیں، جس نے قیامت کو اتنا غیر سنجیدہ لیا ہوا ہے، اتنا ہلکا لیا ہوا ہے، اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس کو قیامت پر یقین ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نہ ماننا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ جو نہیں مانتے وہ تو کافر ہیں، لیکن مذاق اڑانے والے اس سے بھی بدتر ہیں یا نہیں ہے؟ قیامت کیا تماشا ہے؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت جو کہ یوم عظیم ہے اور انصاف کا دن ہے، ضرور قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا ہو کر رہے گا۔ اور جس نے یہاں پر ظلم زیادتی کی، انسان تو پھر انسان ہے، کسی جانور نے کسی جانور کے ساتھ جو زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم جانور کو بھی وہاں پر انصاف دلائے گا۔ اور اس موقع پر ایک بڑی زبردست بات ہے جو بڑی دلچسپ ہے۔ جب شیطان کو کہا گیا نا کہ تو سجدہ کر، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا نا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس کو مٹی سے بنایا، مٹی تو حقیر ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تو آگ سے ہوں، آگ تو بلند ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے نا، مٹی نیچے جاتی ہے۔ تو اس نے اپنا یہ فلسفہ پیش کیا، اور قیامت کے دن جب یہ دیکھے گا کہ جنات اور انسان ان کے لیے جنت یا جہنم ہوگی، اور جو باقی جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بکری ہے، اس کے سینگ تھے، اس نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلائے گا، جس کے سینگ تھے اس سے سینگ لے لے گا، جس کے نہیں تھے اس کو دے دے گا، اس کو مارو ٹکر۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب تم مٹی ہو جاؤ، یعنی کہ تم مٹی ہو جاؤ، تمہارا قصہ ختم ہے، تمہارے لیے جنت جہنم نہیں ہے، بس ختم، انصاف مل گیا۔ تو اس وقت یہ جو شیطان لائن ہے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوگا، تو اس میں سورہ نبا کی جو آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہ کافر کہے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ جس مٹی کو حقیر سمجھتا تھا، اب یہ دیکھے گا کہ ہر ایک چیز کو انصاف مل رہا ہے، اور جو مکلف ہے انسان جنات اس کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے حکم ہے مٹی ہو جاؤ، تو یہ کہے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، بے شک جنت تو نہ ملتی، جنم سے تو بچ جاتا، لیکن اس وقت کی کاش کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ یہ قیامت برحق ہے، تو اس قسم کی باتیں منہ سے نہ نکالیں جو مذاق کے زمرے میں آتی ہوں، اور خدا نہ کرے کہ ایسے بیہودہ مذاق سے ہماری جو جمع پونجی ہے، ہمارا ایمان لٹ جائے، اتنی قیمتی متاع ہے، اور ہم نے جو ٹوٹی پوٹی عبادت کی ہوئی ہے وہ ساری کے ساری باطل ہو جائے، ضائع ہو جائے، کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ ایک بندہ سارا دن مزدوری کرتا رہتا ہے، اور شام کے ٹائم جو اس کو مزدوری ملے اس کو وہ ضائع کر دے، اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ تو اس لیے اپنے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کبھی بھی منہ سے ایسا بول نہ بولیں، نہ مذاق میں نہ سنجیدگی میں، جس کے اندر کسی قسم کی توہین ہوتی ہو شاعر اسلام کی، شاعر اللہ کی، شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہو، ایسا لفظ منہ سے کبھی بھی نہ نکالیں، اس لیے کہ ہم تو بے خیالی میں نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو نگران مقرر ہیں وہ اس کو نظر انداز نہیں کرتے، بس جو منہ سے نکلا وہ فوراً ریکارڈ کر لیا گیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں کہ بولو اور بس منہ سے نکلتے ہی وہ محفوظ ہو گیا، اچھا بولتا برا تھا جو بھی تھا محفوظ ہو گیا۔ دنیا کی ویڈیو سے ڈرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے سامنے ہوتی ہے،
لیکن یہ جو فرشتوں والی ہے، اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ دنیا والی تو ضائع بھی ہو جاتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرشتوں والی خراب نہیں ہوتی۔ یہ قیامت کے دن یہ سب کے سب ہمارے سامنے نام عمل پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ ہم نے بولا، سنا، دیکھا، سب ہمارے کرتوت جو اچھے برے ہیں وہ ہمارے سامنے دکھا دیے جائیں گے۔ یہ لو، تو اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اگر کوئی ہمارے تعلق والا بندہ اس قسم کی بات کرتا ہے، اس محفل کا ہم حصہ نہ بنیں، اور ہم اس کو ایسے طریقے سے روک دیں کہ بھئی جو بات کرنی ہے دنیا داری کی وہ ضرور کرو، لیکن آخرت کی بات، اس کا مذاق، یہ ناقابل برداشت ہے، فوراً ٹوک دیں۔ اگر ہم اس محفل کا حصہ بن جائیں گے، بے شک ہم نے بولا نہیں ہے، ہم اس پر خوش ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے جن پہ لعنت پڑی تھی ان کا قصور تو یہی تھا کہ وہ کہتے تھے بھی ان کا اپنا فعل ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا کیا ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا، ان کو روکتے نہیں تھے۔ تو برائی سے جو روکتے نہیں ہیں ان کے ساتھ برابر کے حصے دار ہیں۔ تو ہم نے نہ یہ غلط کام کرنا ہے، نہ ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔